الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ باب کا مقصد اور مطلب دونوں آپ دہراتے چلیں، سمجھتے چلیں۔ ان ابواب سے مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اعمال ایمان کے اجزاء ہیں۔ اعمال ایمان کے لیے جزو کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ قلب کا ایک عمل ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جزو ہے۔ کون سا جزو ہے اور محدثین، متکلمین وغیرہ کی باہم کیا اس میں گفتگو ہے، وہ بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ چند ابواب یہ من الایمان کے عنوان سے آ رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ کی ترتیب پائی جا رہی ہے۔ شروع میں مطلق ایک بات بتائی کہ ایمان کے بہت سے اعمال ہیں، ایمان کے بہت سے امور ہیں، ایمان کی کئی شاخیں ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد بہت کچھ کرنا ہے۔ متصلاً اس گفتگو سے متصلاً ایک بات بتلائی تھی، ایک باب بتلایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اسلامی اعمال میں ایک بہت بڑا بنیادی عمل یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ اس کے شر سے، اس کے ضر سے، اس کی جانب سے صادر ہونے والے کسی شر اور ضر سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر اس میں کچھ کام بتلائے تھے، اطعام الطعام، افشاء السلام۔ مزید ترقی کرتے ہوئے پھر یہ بتلایا کہ آدمی ان سب چیزوں پر اس وقت قابو پائے گا جبکہ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کا مصداق بن جائے، یعنی دوسروں کی ہمدردی غایت درجہ ہو، اتنی ہو جتنی اپنی ذاتیات کے ساتھ ہمدردی انسان کو ہوتی ہے۔ اس میں مزید ترقی کرتے ہوئے کہ یہ ایمانی جوش اور اتنا بڑھ جاوے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری چیزوں پہ غالب آ جاوے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے جو کام بتلائے گئے اسی وقت وہ کام وجود میں آئیں گے
جب اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوگی، غالب ہوگی، اور دونوں میں تلازم ہے۔ جب محبت غالب ہوگی یا اعمال وجود میں آئیں گے، اور یہ اعمال جب اس طرح کے وجود میں آئے تو آپ تقریباً سمجھ لیجئے کہ اللہ رسول کی محبت کی بنیاد ہی پر ہوگی۔ ایمان والا تو نبی کی نسبت پر ہی اتنی بڑی قربانیاں دے گا کہ اپنے ہر قول و فعل میں دوسروں کو اس طرح ملحوظ رکھے کہ ادنا درد تکلیف بھی اس کو نہ پہنچے۔ بہرحال یہ ترتیب تھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف پہنچنے کی۔ اب حدیث پاک ایک مرتبہ آپ دیکھ لیویں، اس کے بعد کچھ اور گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بہ قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد یعنی العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ مومن نہیں ہو سکتا کوئی انسان یہاں تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ پیارا اور محبوب ہو جاؤں۔ اس کے بعد جو روایت آ رہی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس میں ولدہ کے بعد والناس اجمعین کا بھی اضافہ ہے۔ والد، ولد اور سارے لوگوں سے زیادہ جب تک میری محبت بندے کے حق میں کے دل میں نہ آ جاوے اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں، یعنی کامل ایمان والا نہیں۔ یہاں اب 2-3 باتیں سمجھنی۔ اس باب کے ساتھ میں 2 حدیثیں آئی تھیں، دونوں کا ذکر آ چکا۔ محبت کہتے ہیں میلان القلب نحو ما یراہ موافقا لغرضہ، دل کا متوجہ ہونا، مائل ہونا اپنے کسی مقصد کی طرف، ایسی چیز کی طرف جس کو اپنے مقصد کے موافق سمجھتا ہے، ادھر کے جھکاؤ کا نام محبت۔ اور محبت ایک امر حسی ہے، نہ بتلا کر کے بھی، نہ سن کر کے بھی انسان اس کو خوب محسوس کرتا ہے۔ مٹھاس ایک ایسی چیز وہ بتلائی نہیں جاتی، خود آدمی جانتا ہے۔ مرچی کی تیزی کو بھی انسان سمجھتا ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک سب سے زیادہ نہ ہوگی اس وقت وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ لا یؤمن میں نفی کمال کی ہو رہی ہے، نفس ایمان کی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس میں ناپاس ہو نبی سے محبت کے سلسلے میں، جیسا کہ ہم گنہگاروں کا اکثروں کا یہی حال ہے کہ جب کبھی اپنی غرض، اپنی خواہش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا تقابل ہوتا ہے، آپ کے حکم کا ہمارے چاہت سے تقابل ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو عموماً ہم ناپاس ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرماوے۔ یاد رکھو، ایسی کمزوری کی بنیاد پر ایمان نہیں باطل ضائع ہوتا، زیادہ سے زیادہ
ایمان کا کمال مفقود ہو جاتا ہے، نفس ایمان باقی رہتا ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ ایسے لوگ کامل الایمان نہیں ہیں۔ اگلی بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ محبت کی کتنی قسمیں ہیں۔ محبت کی چند قسمیں، ایک محبت طبعی ہوتی اور ایک محبت عقلی ہوتی۔ بعض لوگوں نے دو قسمیں اور اس میں بڑھائی، ایک محبت شرعی ہوتی، ایک محبت عشقی ہوتی۔ محبت طبعی اس محبت کو کہتے ہیں جس کا منشا انسان کی اپنی طبیعت ہو اور طبعی نسبتیں ہوں۔ اس کا تعلق عموماً رشتہ داروں سے ہوتا ہے، اہل نسب سے ہوتا ہے۔ طبعی محبت ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہنوں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے ایک نسبی تعلق ہونے کی بنیاد پر طبیعت کا ان کی طرف میلان ہوتا ہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ اس میں بھی عقلی محبت کا پہلو نکال لیا جائے، مگر غلبہ ہوتا ہے طبیعت کا۔ عقلی محبت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کسی سے متعلق اپنا فائدہ اپنے عقل میں سوچے، محسوس کرے، پھر اس سے اس کو محبت ہو جائے۔ مثلاً اپنے محسن کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے عقلی ہے، اس کے ساتھ کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، مگر وہ اس نے احسان کیا۔ اپنے خادم کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ عقلی ہے۔ کسی بھی لائن سے جس نے آپ کا کوئی کام بنا دیا، جو آپ کا معاون ہے، الغرض محسن کا ایک لفظ یاد کر لی، جس نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کر دیا، اچھا مشورہ دے دیا، اس سے جو محبت آپ کو دائمی ہو گئی یا وقتی ہوئی، جو بھی محبت ہوئی وہ محبت عقلی ہے۔ عقل نے باور کرایا کہ یہ آدمی ہمارا ہمدرد ہے، اس لیے قلب کا ادھر میلان ہوا۔ تیسری محبت ایمانی ہوتی ہے، جس کو شرعی بھی کہتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر جن چیزوں سے اور جن شخصیتوں سے محبت ہو جاوے اس کو محبت شرعی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن سے ہماری محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، اور شعائر اسلام سے محبت، احکام اسلام سے محبت، یہ محبت شرعی ہے۔ محبت عشقی، یہ تینوں محبتیں جب عروج کو پہنچتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں، اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں، تو انہی کا نام محبت عشقی ہو جاتا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی محبت مطلوب ہے؟ اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں کہ یہ جو چار محبتیں بتلائی گئی، چاروں میں بعض مرتبہ ایک جا اجتماع بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کے والدین ہیں، ان سے طبعی بھی محبت ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، ہمیں پڑھایا لکھایا ہے، ہمارے لیے اب تک سہارا بنے ہیں، اور بالفعل تو کیا جو کیا، بالقوہ بھی، جب تک یہ حیات رہیں گے
اب کچھ نہ بھی کر سکے مجبور ہونے کی وجہ سے، مگر حوصلہ ہمدردی کا ان میں ابھی بھی موجود رہتا ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ سب سے بڑے محسن ہمارے والدین ہیں، تو والدین سے محبت میں ایک طرف حب طبعی بھی ہے، دوسری طرف حب عقلی بھی ہے، اور حب شرعی بھی ہے، اس لیے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ والدین سے محبت کی جاوے، اور پھر ان کے اتنے احسانات ہیں اور عقل نے اس قدر سمجھا دیا ہے اور شریعت نے اتنی تاکید کی ہے کہ یہ محبت ساری دوسری محبتوں پہ غالب اور بھاری ہوتی ہے، تو یہ محبت عشقی بھی ہو گئی۔ پتہ کیا چلا کہ اگر سوال یہ کیا جاوے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی محبت ہو، تو اگر کسی ایک محبت کا کوئی مفسر کوئی شارح نام لے تو دوسرے کی اسے نفی لازمی نہ سمجھیں، تطبیق کا کوئی راستہ تلاش کریں کہ شاید کی ساری محبتیں وہاں جمع ہوں۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بعضوں نے کہا طبعی، بعضوں نے کہا عقلی، بعضوں نے کہا شرعی، بعضوں نے کہا عشقی، مگر ساری محبتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ ابتدا عقلی سے کیجیے کہ ہم نے غور کیا، ایک انسان نے غور کیا، ایک متفکر نے اپنے فکر کو راستہ و ذریعہ و زینہ بنایا اور اس نے یہ حاصل نکالا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہمدرد ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ کلی بات کہ ایسے اوصاف حمیدہ کے حامل ہیں اور ایسی صفات حمیدہ کے حامل ہیں کہ جس کسی سے بھی محبت کی گنجائش ہے یا تقاضا ہے، سب سے زیادہ یہ تقاضا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پایا جاتا ہے کہ آپ سے محبت کی جاوے۔ ایک بڑا تقاضا محبت طبعی میں رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رشتہ داری کی بنیاد پر آدمی اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہاں ہمدردیاں، مرافقت، مراعات، مدارات، معاونت، یہ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں، اور بلا شبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں امت کے ساتھ یہ چیزیں ہمدردی کی، شفقت کی، ایک باپ ایک ماں سے بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے طبیعت اگر ماں باپ اور بھائی بہنوں کی طرف متوجہ ہے تو اس سے زیادہ طبیعت کا میلان ہوگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور پھر عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب ایک احسان کی بنیاد پر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے بڑے محسن آدم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بس محبت عقلی بھی آپ سے ہونی چاہیے، اور ہمارا ایمان، ہمارا مذہب، ہمارا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، شریعت بھی کہہ رہی ہے، لہذا محبت ایمانی اور شرعی بھی ہے۔ اور پھر یہ ساری باتیں جب جمع ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اعلیٰ معیار کو، مقام کو پہنچ گئی ایک مومن کے قلب میں، یہ محبت عشق کی حد تک ہو گئی، حتیٰ کہ جام شہادت آپ کے اشارے پہ نوش فرمانا آپ کی امتیوں کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے، تو محبت عشقی بھی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت مطلوب ہے اس میں اگرچہ تشریحات میں کسی نے کہا اتنی محبت ہو جتنی ربط طبعی کی بنیاد پر محبت ہوتی، یعنی محبت طبعی جیسی محبت، کسی نے کہا عقلی جیسی محبت، کسی نے کہا ایمانی محبت جیسی محبت، مذہب کی بنیاد پر محبت، اور کسی نے کہا عشق کی حد تک جیسی محبت ہوتی ویسی محبت۔ بندہ نے آپ کو بتلایا کہ تفریق کی ضرورت نہیں، جب چاروں محبتیں جمع ہو سکتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانا جاوے کہ چاروں محبتیں ہیں، یعنی کہ چار اعتبار سے، ہر اعتبار، چار کو لکھ لیجئے کلی اعتبار سے،
ہر اعتبار سے آپ محبوب کامل ہیں اور آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی محبت ہونی چاہیے اس کا ذکر ہوا۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ یہ بات بتائی جائے گی کہ اس حدیث میں ابھی کس نوع کی اور گفتگو ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔